رکھو میرے عزیزو، یہ اس سرزمین کی مسلمانوں کی خدمت ہے، قسم خدا کی، جو نبیوں کی اور جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی سرزمین ہے۔ آج ہی میں شام کے مسلمانوں کی حدیث پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ شام پر اللہ خاص رحمت فرماتے ہیں کہ ہر وقت اللہ رب العزت کے فرشتے ان کے لیے رحمت کے پر پھیلائے رکھتے ہیں۔ طوبی للشام۔ تو ایسی سرزمین کے مسلمانوں کے لیے اور ایسے خوبصورت بچے، سبحان اللہ، خوبصورت یتیم بچوں سے انہوں نے ہماری ملاقات کرائی، جو انہوں نے ان کے ہاں خاص معزز لوگ سمجھے جاتے، معزز۔ تو ہمیں وہ یتیم بچوں کے پاس لے گئے، خوبصورت کلیوں کی طرح، کلیاں بھی ان کے سامنے شرما جائے۔ کسی زمانے میں جب چھوٹی چھوٹی گڑیاں ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا انہی بچیوں کو دیکھ کر وہ گڑیاں بنائی جاتی تھی، اتنی خوبصورت بچیاں، لیکن ایک کرب تھا ان کے چہروں پر، ایک تکلیف تھی ان کے چہروں پر، اس لیے کہ ان سے ان ظالموں نے ان کے والد چھین لیے، ان کے گھروں کو اجاڑ دیا، ان کے بستیوں کو اجاڑ دیا، انہیں گھر سے بے گھر کر دیا۔ معصوم بچیاں، ایک چھوٹی بچی ایسی آئی جس کے گھر کے تمام مرد افراد شہید ہو چکے تھے، اور غیور اتنے، سبحان اللہ، غیور اتنے، ہم نے ترک حکومت سے کہا کہ ہم ان سب بچوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں، جیسے آپ چاہیں گے ویسی کفالت کریں گے۔ تو کہنے لگے یہ بڑے غیور لوگ ہیں، اگر ان کے خاندان کی کوئی ایک عورت بھی باقی رہے گی، یہ اس یتیم بچی کو دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ ان کا عزم یہ ہے ہم پھر اپنے گھر لوٹیں گے، ہم پھر اپنے گھر لوٹیں گے۔ اس لیے کہ اسلام کی جو نئی زندگی، نئی نشو نما ہونی ہے، اسی سرزمین سے ہونی ہے، اسی سرزمین سے ہونی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم پھر وہیں لوٹیں گے اور اسلام کی بہار میں ہمارا حصہ بھی پڑے گا۔ ہاں، ایسے لوگ، ایسے بچے اور ایسے عرب تو ویسے ہی بڑا غیور ہے۔ تو وہاں ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے خدمت کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ کی دعا بھی کرو اللہ امت کی حفاظت فرمائے، اور یہ ایمانی اسلامی رشتے کے جو مٹھاس ہے، امت میں پھر سے زندہ ہو، اور مسلمانوں میں آپس میں باہمی تعاون ایمان اسلام کی بنیاد پر ہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔